وہ ابھی کمرے کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ اسے ایک نیلے رنگ کا گیس سے بھرا غبارہ دکھائی دیا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ وہاں کوئی بچہ یا کوئی شخص نہیں تھا۔ بہت سے لوگ جو اسی ہوٹل میں مقیم تھے کمرے سے باہر کوریڈور میں ادھر ادھر چلتے نظر آ رہے تھے۔ وہ غبارہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا کہ ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا جائے، لیکن یہ غبارہ یہاں آیا کیسے؟ جب ہم کمرے سے باہر گئے تھے تب تو کسی بھی روم میٹ کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑی تھیں۔ وہ شوز اتار کر بیڈ پر چڑھی اور ہاتھ بڑھا کر غبارہ پکڑا۔ نیلے رنگ کا غبارہ وہ کہاں چھوڑنے والی تھی؟ اس کے چہرے پر ایک دم ہی مسکراہٹ بکھری۔ وہ ایک نارمل سائز کا غبارہ تھا۔ واش روم سے ٹوپی لا کر اس نے سر پر جمائی، پھر ایک ہاتھ میں غبارہ پکڑ کر کمرے سے باہر آئی۔ یہ تم کس کے بچے کا غبارہ چھین لائی ہو؟ وہ چلتی ہوئی لائبہ کے نزدیک پہنچ رہی تھی، تب ہی لائبہ مسکراہٹ دبائے بولی، لائبہ، یہ غبارہ ہمارے روم میں تھا اور وہاں کوئی بھی بچہ نہیں تھا۔ ہاں، اور یہ تمہارے فیوریٹ کلر کا تھا تو تم یہ بھی اٹھا لائیں۔ لائبہ نے اسے دیکھتے ہوئے قہقہا لگایا۔ ہاں، اسی لیے تو لائی ہوں۔ انمتا مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ میم کے کہنے پر اب تمام طلبہ بس میں سوار ہونے لگی تھیں۔ وہ دونوں ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ انمتا بس کی ونڈو سے باہر دوڑتے خوبصورت پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی اور لائبہ اس غبارے کا جائزہ لے رہی تھی۔ انمتا، مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ ہے۔ لائبہ غبارے کو پکڑ کر ہلاتے ہوئے بولی اور بیگ سے ایک نوکدار پن نکالی۔ انمتا نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک نظر غبارہ اور نوکدار پن کو، پھر فوراً ہی اس کے ہاتھ سے غبارہ اچکا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم لائبہ؟ انمتا خفا سی بولی، کیا کر رہی ہوں؟ چیک کر رہی ہوں کہ اس میں کیا ہے۔ لاؤ، ادھر دو مجھے غبارہ۔ واپس جا کر میں تمہیں اس کا پورا پیکٹ گفٹ کروں گی، پکا۔ لائبہ پلکیں جھمکا کر معصومیت سے بولی۔ انمتا نے ناخوشی سے غبارہ واپس اس کی جانب بڑھا دیا۔ لائبہ نے غبارہ نیچے کی جانب کر کے غبارے میں سوئی لگائی۔ تیز آواز کے ساتھ غبارہ پھٹا، جس پر بے ساختہ ہی انمتا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ باقی سب بھی رخ پھیر پھیر کر ان کی جانب دیکھنے لگے تھے، جس پر لائبہ نے اچانک ہی ایک نظر سب کے فک ہوتے چہروں پر ڈالی جو اسے ہی گھور رہے تھے، اور پھر فوراً بتیسی نکال کر دونوں ہاتھ سامنے کیے، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور اگر کچھ ہوا بھی ہے تو میں نے نہیں کیا۔ پھر فوراً سنبھل کر بیٹھی اور انمتا نے قہقہا دبا کر ہاتھ آگے کیا۔ لائبہ نے پھر سے بتیسی دکھا کر اس کے سامنے ایک پرچی جھلائی تھی۔ میں نے ڈھونڈی ہے، اسی لیے کھولوں گی بھی میں ہی۔ لائبہ ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے بولی۔ اچھا، جلدی کرو۔ انمتا کو جاننے کی جلدی تھی کہ آخر اس چٹ میں ہے کیا۔ پھر لائبہ نے وہ چٹ کھولی جو سفید رنگ کی تھی۔ اس غبارے کے باہر سے اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ اس میں آخر ہے کیا، کیونکہ اس کی شیلڈ بہت موٹی تھی۔ نصیب میں رہا تو پھر ملاقات ہوگی۔ فرام گھوسٹ۔ گھوسٹ؟ بے ساختہ ہی ان دونوں کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس چٹ اور ایک دوسرے کے فک ہوتے چہروں کو دیکھ رہی تھیں۔ مطلب کیا وہ سچ میں ایک بھوت ہے؟ لائبہ کے چہرے کی رنگت یک دم اڑی تھی۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی زبان سے ادا ہو رہے تھے۔ لائبہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب سے ہم اسلام آباد کے لیے نکلے ہیں کوئی ہمیں ٹریپ کرتا آیا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے یہی کا رہنے والا ہے۔
اب وہ ہمارے لیے ملتان تو آنے سے رہا، ویسے بھی ہم واپس جا رہے ہیں، اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں انمتا، بھوت کہیں بھی بآسانی آ اور جا سکتے ہیں، اور وہ ہماری ساری باتیں بھی سن لیتے ہیں۔ اسے کیسے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے؟ وہ سچ میں بھوت ہی ہے، ورنہ اسے کیسے پتا کہ تمہارا فیوریٹ کلر اور تمہارا نام؟ ساری غلطی تمہاری ہے۔ اب تم کوئی بھی نیلے رنگ کی پڑی ہوئی چیز نہیں اٹھاؤ گی۔ وہ ابھی بھی ہاتھ میں پرچی تھامے ہوئے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، چہرے پر خوف طاری تھا۔ لائبہ، تم یوں ہی ڈر رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اب لائبہ اسکارف سر پر جمائے آنکھیں بند کیے آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ اس نے ہذیانی انداز میں اپنے اور انمتا کے ارد گرد پھونک ماری، جیسے اس بھوت کی سازشوں کو ٹالنا چاہتی ہو۔ انمتا نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ دبائی، پھر خود بھی آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ رات کے 9 بجے سب واپس ملتان پہنچے تھے۔ اسحاق صاحب اور مسٹر ایتھن کو پہلے ہی ان کی واپسی کی اطلاع کر دی گئی تھی، اسی لیے وہ دونوں ہی انہیں پک کرنے کے لیے مطلوبہ مقام پر پہلے سے ہی موجود تھے۔ طلحہ آج اپنی کسی اہم مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا۔ جیسے جیسے اس کی جوائننگ کے دن قریب آ رہے تھے، اس کی مصروفیات بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ دونوں تھکے تھکے سے انداز میں ان کی جانب بڑھی تھیں، جو کہ خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ جی، انہیں بھی جانتا ہوں میں۔ مسٹر ایتھن اسحاق صاحب کو اپنے امریکن فرینڈ کے ریفرنسز بتا رہے تھے، جو کہ اسحاق صاحب کے بھی جاننے والے تھے۔ دراصل وہ میرے بہنوئی ہیں۔ اسحاق صاحب ان کی بات مکمل ہونے پر بولے۔ وہ بہت خوش مزاج طبیعت کے مالک تھے۔ دونوں کو ساتھ کھڑے ہنستے مسکراتے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کہ کوئی برسوں پرانی دوستی ہو۔ اوہ، سچ میں اتنا قریبی رشتہ ہے آپ کا مہر علی خان سے؟ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ ان کے رشتہ دار ہیں۔ پھر مزید بولے، ڈاکٹر مہر علی خان میرے بہت پرانے دوست ہیں، اور اگلی دفعہ آپ جب امریکہ آئیں تو ہمیں بھی اپنی آمد کا شرف بخشیے گا۔ جی، ضرور، میں اگلی دفعہ جب بھی آؤں گا تو آپ کی طرف ضرور چکر لگاؤں گا۔ وہ بھی خوش دلی سے بولے، جی ضرور، مجھے آپ کی آمد کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب سے آپ کی ملاقات ہو تو میرا سلام ضرور دیجیے گا۔ تب ہی وہ دونوں ان کی جانب بڑھتی نظر آئیں، جن کے درمیان اب موبائل نمبرز کا بھی تبادلہ ہو رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ اسحاق انکل کو پہلے سے جانتے تھے کیا؟ انمتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے ہوئے تھی اور ایتھن صاحب پیسنجر سیٹ پر بیٹھے چوکس ہو کر سامنے دیکھ رہے تھے۔ تبھی انمتا نے سوال کیا، جب وہ مسٹر ایتھن کے ساتھ جاتی تھی تو وہ اسے ڈرائیونگ کا موقع ضرور دیتے تھے۔ نہیں بیٹا، وہ تو آج بس ویسے ہی ان سے ملاقات ہو گئی۔ اچھے انسان ہیں، لیکن آپ دونوں کو دیکھ کر تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کچھ لوگوں کی شخصیت خاصی خوش مزاج اور دوستانہ ہوتی ہے، ان کے ساتھ اگر بات چیت کی جائے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے برسوں پرانی دوستی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور وہ ڈاکٹر صاحب وہی ہیں نا جو کچھ سال پہلے ہمارے گھر بھی آئے تھے، اور جب ہم امریکہ جاتے تھے تب بھی ہم ان کے گھر ضرور جاتے تھے۔ بہت پہلے، اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ ان کی وائف اور ہاں ایک بیٹا بھی تھا ان کا۔ ہاں، وہی بیٹا، انکل مہر علی خان۔ جی بابا، وہ اب ہماری طرف کیوں نہیں آتے؟ وہ اس لیے
کیونکہ میں تو اب امریکہ میں ہی ہوتا ہوں، اس لیے ان سے وہیں ملاقات ہو جاتی ہے۔ جی۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ اب گھر پہنچے تھے۔ ہیلن اسے دیکھتے ہی فوراً اس کی جانب بڑھی تھی اور اسے خود سے لگایا تھا۔ ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ اپنی جان سے پیاری اکلوتی اولاد کو پورے 5 دن اور 4 راتوں کے بعد اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اس سے الگ ہوئی۔ موم، آپ رو رہی ہیں؟ انامتا ان کی جھکی ہوئی آنکھوں میں اس کے لیے تیرتا ہوا پیار دیکھ کر بولی تھی۔ تم آ گئی ہو، اب نہیں روؤں گی۔ تم جانتی ہو یہ دن میرے لیے تمہارے بغیر گزارنا کتنے مشکل اور اذیت بھرے تھے۔ وہ نم آنکھیں لیے بول رہی تھی۔ مطلب ہمارا ساتھ بھی آپ کے غم اور اذیت کو کم نہیں کر سکا؟ ایتھن صاحب چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے شرارت سے پوچھنے لگے۔ آپ نہیں سمجھیں گے، مسز ایتھن ان کی جانب دیکھے بغیر بولی تھی۔ مطلب ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ایتھن صاحب نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اب آپ اپنی بیٹی سے مقابلہ کریں گے؟ اب وہ تینوں لاؤنج کی جانب بڑھ رہے تھے، تب ہیلن ایتھن صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں بھئی، ہمارا اور عزت مآب کا کیا مقابلہ؟ یہ تو پہلے سے ہی چیمپئن ہیں۔ اب جلدی کریں، انہیں ان کا سرپرائز بھی تو دینا ہے۔ انامتا کی آنکھیں چمکیں، چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ اس نے پرجوش ہو کر دہرایا، سرپرائز؟ رات کے کھانے کے بعد وہ تینوں باہر گیراج کی جانب بڑھے تھے۔ انامتا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ایتھن صاحب اسے آگے بڑھنے کے لیے مسلسل گائیڈ کر رہے تھے۔ گیراج میں ایک بہت بڑے نیلے رنگ کے گفٹ ریپ میں کوئی بڑی سی چیز مقید تھی۔ ایتھن صاحب نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اور خود اس تحفے کی جانب بڑھ گئے۔ انامتا کی نیلی آنکھیں اس بڑے سے تحفے کو دیکھ کر یکدم پھیلی تھیں۔ اس کے معصوم سے چہرے پر یکدم ہی ایک معصوم سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ مسٹر ایتھن نے تحفے پر بندھی بو، جو کہ لال رنگ کی تھی، اس کے ایک سرے کو اپنی جانب کھینچا تھا۔ ایک دم سے گفٹ ریپر اس تحفے کو آزاد کرتا نیچے کی جانب ڈھلکا تھا۔ انامتا کی آنکھیں مزید پھیلی تھیں، اس کی خوشی چہرے سے عیاں ہونے لگی تھی۔ یکدم ہی اس نے شوق کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھا تھا۔ سرپرائز! مسٹر ایتھن دونوں بازو پھیلائے دھیرے سے بولے تھے اور وہ یکدم ہی ان کی جانب بڑھ کر ان کے گلے لگی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے تھے۔ وہ ایک نیلے رنگ کی لیمبو کار ہوریکن ایوو تھی۔ پھر مسٹر ایتھن اس سے الگ ہوئے اور گاڑی کی جانب ہاتھ پھیلاتے ہوئے سر کو خم دیا۔ وہ بھی ان کا ہاتھ تھامتے مسکراتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ اس حسین لمحے کو ہیلن نے اپنے موبائل میں کیمرے کی مدد سے مقید کیا تھا۔ ڈرائیو پر چلیں؟ مسٹر ایتھن گاڑی کی چابیاں انامتا کی جانب بڑھاتے ہوئے ان دونوں سے گویا ہوئے۔ جی ڈیڈ، آئس کریم بھی کھائیں گے؟ انامتا پرجوش سے بولی تھی۔ صرف آئس کریم؟ مسٹر ایتھن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تب تک ہیلن گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھیں۔ آپ دونوں پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا کیا کرنا ہے، ہیلن چہرے پر خفگی لیے بولی۔ مسٹر ایتھن اور انامتا کبھی کبھی اپنی باتوں میں اتنے مگن ہوتے تھے مانو کسی اور ہی دنیا میں چلے گئے ہوں۔ اس طرح ہیلن اگنور ہونے کے ساتھ ساتھ بور بھی ہو جاتی تھی۔ تبھی مسٹر ایتھن اور انامتا نے کسی آنے والے طوفان کی مہک کے زیر اثر فوراً ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ڈیڈ، سب کچھ کھائیں گے لیکن ابھی چلتے ہیں۔ انامتا مسٹر ایتھن کے قریب ہو کر سرگوشی میں بولی۔ آج وہ تینوں
کافی ٹائم بعد ایک ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکلے تھے۔ کین یہاں؟ اس نے کین کو سڑک پر اکیلے کھڑے پا کر فوراً گاڑی کو بریک لگائی۔ لیمبرگینی چلائی جاندے ہو؟ لیمبرگینی چلائی جاندے ہو؟ سانو بھی جھوٹا دے دو، کتھے کلے کلے جائی جاندے ہو؟ کین خوشگوار موڈ میں اس کی گاڑی کا چاروں اور جائزہ لیتا تیز تیز آواز میں گنگنا رہا تھا۔ پھر نظر اس کے پیچھے آتی گاڑی پر پڑی جس میں 4 گارڈز ہاتھوں میں بلٹس تھامے موجود تھے۔ کین کی زبان کو ان کسرتی جسم والے گارڈز کو دیکھ کر یکدم ہی بریک لگی تھی۔ پھر ایک نظر اننتا کو دیکھا جو گاڑی کا دروازہ کھولتی مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اننتا نے کین سے سوال کیا۔ میں آفس جا رہا تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، مکینک لے گیا ہے ریپیئرنگ کے لیے۔ اوہ، میں بھی الیکس سے ہی ملنے جا رہی تھی، چلو پھر ساتھ چلتے ہیں۔ اننتا نے اسے مسکراتے ہوئے لفٹ کی پیشکش کی۔ جی ضرور، شکریہ۔ اس نے بھی تعظیماً شکریہ ادا کیا اور ساتھ چلنے کے لیے حامی بھری۔ آپ تھوڑا سا مسکرانا الیکس کو بھی سکھا دیں۔ کین کے چہرے پر معصومیت بکھیرے اننتا سے گویا ہوا جو کہ سن گلاسز آنکھوں پر ٹکائے سامنے دیکھتے ہوئے بڑی احتیاط سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر کھل کر مسکرائی۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ الیکس مسکراتا نہیں ہے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اننتا کے اس الٹے سوال پر کین نے سٹ پٹا کر پہلو بدلا۔ بس وہ میرا مطلب ہے کہ ہر وقت وہ کام کام اور بس کام۔ انسان کو کبھی بریک بھی لے لینی چاہیے۔ نہ وہ خود بریک لیتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو لینے دیتا ہے۔ آخر کی بات اس نے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے کہی تھی۔ اوہ، تو مطلب آپ کو بریک چاہیے؟ اننتا نے اس کی بات سننے کے بعد سوال کیا، ساتھ ہی ہنسی دبائی۔ میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ یہ بھی الیکس کی ہی کزن ہے۔ یہ کہاں کسی بھی بات کا نارمل طریقے سے جواب دے سکتی ہے۔ اف، کہاں پھنس گیا میں۔ لفٹ کی آفر قبول کر کے غلطی کر دی۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ آفس سے آف چاہتے ہیں تو میں الیکس سے بات کر سکتی ہوں۔ کین جو اپنی سوچوں میں گم تھا اس کی بات سن کر فوراً اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اننتا نے اسے پھر سے کھلے دل سے آفر کی تھی۔ ایک آفر لے کر غلطی کر لی ہے، اب پاگل تھوڑی ہوں جو دوبارہ سمندر میں غوطہ لگا دوں۔ کین منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ کچھ کہا کیا آپ نے؟ اننتا سامنے ونڈو کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ نہیں، بس وہ میں تو مذاق کر رہا تھا، بس ویسے ہی کہہ رہا تھا میں، شاید میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے اسی لیے۔ اب اگر تم چاروں مجھے میرے ارد گرد کہیں بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اننتا اپنے ساتھ مستعدہ 4 گارڈز کو دیکھتے ہوئے غرا کر بولی تھی۔ جاؤ اب یہاں سے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک دم ہی تیش ڈر آیا تھا۔ اس کی دھمکی سن کر چاروں گارڈز فوراً سے واپس گاڑی میں سوار ہو کر وہاں سے رفو چکر ہوئے تھے۔ کین پہلے ہی اندر جا چکا تھا۔ اننتا نے ایک نظر آفس کی قدآور بلڈنگ کو دیکھا، پھر آنکھوں پر گاگلز لگاتی اور خود کو نارمل ظاہر کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اس وقت سیفرون کلر کی پیروں کو جھوٹی اسکرٹ جس پر بلو کلر کی منی جیکٹ تھی، بلو کلر کا اسکارف کندھوں پر لٹکائے ساتھ بلو جینز اور پشت پر بکھیرے بھولے بالوں کی آبشار
اور پروقار چال چلتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ آفس ورکرز جانتے تھے کہ یہ ان کے کھڑوس باس کی منگیتر ہیں، اسی لیے کچھ اپنی جگہوں سے اٹھ کر اس سے ہائی ہیلو کر رہے تھے اور کچھ صرف سر کو تعظیماً خم دے کر ہی کام چلا رہے تھے۔ کچھ اپنے ساتھ بیٹھے ورکر سے خسر پھسر کرتے ہوئے اس دوشیزہ کے متعلق تفصیل لے رہے تھے، جن میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے کھڑوس باس کی قسمت پر رشک کیا تھا۔ آخر وہ لڑکی حسین ہی اتنی تھی، اس کی پروقار اور دل فریب شخصیت اور ساتھ نیلی آنکھیں۔ جو نہیں جانتے تھے، آج انہیں بھی اس کے اور الیکس کے درمیان طے شدہ رشتے کا بخوبی علم ہو گیا تھا۔ ہیلو میم۔ ایک لیڈی ورکر اسے دیکھتے ہی فوراً اس کی جانب آئی تھی۔ انمتا نے بغیر رکے ہی سر کو خم دیا۔ وہ لیڈی ورکر، جس کا نام زوبیا تھا، بلیک کلر کی جینز اور شرٹ میں ملبوس، بالوں کو پونی ٹیل میں مقید کیے، چہرے پر مسکراہٹ اور ساتھ میں قدم ملاتے ہوئے اجلت میں اس کے ساتھ ہی چلنے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی لفٹ میں داخل ہوئی تھیں۔ زوبیا، الیکس اپنے آفس میں ہے؟ یس میم، سر آفس میں ہی ہیں اور سر نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ کوئی انہیں 2 گھنٹے تک ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ بھی بزی ہیں میم۔ زوبیا کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم ہی سمٹی، جو اپنے باس کی پیاری سی منگیتر کو دیکھ کر ہونٹوں پر در آئی تھی۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے اسے سب کچھ بتا رہی تھی۔ تم ٹینشن مت لو، یہ رولز مجھ پر لاگو نہیں ہوتے اور تمہیں کچھ نہیں کہیں گے تمہارے باس، وہ مسکرا کر کہتی اب لفٹ سے باہر آئی تھی۔ زوبیا بھی اس کے ساتھ ہی قدم بڑھاتے الیکس کے آفس کی طرف جا رہی تھی۔ دور سے ہی اسے الیکس کے آفس کا دروازہ نظر آ رہا تھا، جو کہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ ارد گرد نظریں دوڑائیں تو ورکرز اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ وہ سیدھ میں چلتے اب دروازے تک پہنچی تھی، پھر ادھ کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ الیکس مصروف سا اپنی رولنگ چیئر پر بیٹھا کچھ فائلز کا جائزہ لے رہا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا۔ الیکس کا آفس کافی وسیع اور پرکشش تھا۔ انمتا منگنی کے بعد پہلی بار اس طرح سے اس کے آفس آئی تھی۔ مے آئی کم ان سر؟ انمتا نے دروازے پر نوک کی اور ساتھ ہی اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ الیکس نے فوراً فائلز پر جھکے سر کو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اوہ، کیتھرین، آج ہمیں کیسے یاد کر لیا آپ نے؟ وہ خوشگوار لہجے میں حیرانگی کے تاثرات لیے فوراً اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اوہ، تو ہیلن چچی نے تمہیں اکیلے ڈرائیو کرنے کی اجازت کیسے دے دی؟ الیکس رولنگ چیئر پر بیٹھا تھا اور انمتا اس کے سامنے والی چیئر پر براجمان تھی۔ زوبیا نے 2 کافی کے مگ لا کر ان دونوں کے سامنے رکھے، پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پورے 4 گارڈز آئے تھے میرے ساتھ، انمتا خفگی اور ہنسی کے ملے جلے تاثرات لیے اسے بتا رہی تھی۔ 4 گارڈز؟ الیکس نے ہذیانی انداز میں دہرایا۔ اس کے چہرے کے بگڑے نقوش دیکھ کر ایک دم ہی الیکس کا قہقہہ گونجا تھا۔ تمہیں کیوں اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ وہ اب چہرے پر خفگی سجائے سے گھور رہی تھی۔ اگر لائبہ اس وقت یہاں ہوتی تو اس کے غصے میں پھولے گالوں کو پھر سے ٹماٹر کا خطاب دے چکی ہوتی۔ میں نے گارڈز کو واپس بھیج دیا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ تم بزی ہو؟ ساتھ ہی سے سوال کیا، جو ابھی تک اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ نہیں، میں اب بالکل بھی بزی نہیں ہوں۔ الیکس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر لانگ ڈرائیو پر چلیں؟ ہاں ضرور، اب تمہاری لیمبورگینی بھی تو دیکھنی ہے نا، الیکس نے شرارت سے آنکھ دبا کر بولا تھا۔
تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں لیمبرگینی میں آئی ہوں؟ ایلیکس نے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے آنکھوں سے آفس ونڈوز کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ تم اوپر سے سب دیکھ رہے تھے؟ ہاں، میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے تم ان چاروں گارڈز کو دھمکا کر بھگایا تھا۔ انمتا نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ چہرے پر خفگی کے آثار نمایاں تھے۔ پھر وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے دیکھنے والوں کو بہت مکمل اور خوبصورت کپل دکھائی دیتے تھے۔ انمتا اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی اسے اپنے ٹرپ کے یادگار لمحوں کے متعلق بتا رہی تھی۔ آفس ورکرز انہیں آتا دیکھ کر سر کو خم دیے احتراماً اپنی جگہوں سے اٹھے تھے۔ وہ اوہ نائس ایلیکس، ایک ہاتھ سے کندھے پر ڈالا کوٹ پکڑے مسکراتے ہوئے کار کے نزدیک جا کر بولا۔ انمتا بھی دونوں ہاتھ سامنے کو باندھے اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ گاڑی میں چلاؤں گی، ساتھ ہی اسے آگاہ کیا۔ جو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لاکھ وہ اس کی منگیتر سہی، لیکن ایلیکس یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اگر وہ ہاتھ ملانے کے لیے اس کے آگے ہاتھ بھی بڑھائے گا تو وہ کبھی نہیں تھامے گی۔ یہ فاصلہ کیتھرین کی جانب سے تھا۔ چلیں، اس کے بولنے پر وہ یکدم ہی اپنے خیالوں سے باہر آیا تھا۔ ہاں چلو، وہ مسکرا کر کہتا گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ ڈور کی جانب بڑھ گیا اور ساتھ ہی دروازہ کھول کر سر کو خم دیا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی اس کی جانب بڑھی اور شکریہ ادا کرتی اندر بیٹھ گئی۔ پھر ایلیکس بھی گھوم کر آیا اور پیسنجر سیٹ سنبھال لی۔ آج ہم کوئی اچھی سی مووی دیکھیں گے، ایلیکس نے اس کی جانب دیکھ کر بولا اور سوالیہ آئی برو اچکائی، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ وہ کیا کہے گی۔ اوکے، لیکن کون سی دیکھیں گے؟ انمتا نے سامنے نظریں جمائیں، حامی بھری اور ساتھ ہی پوچھا۔ کوئی بھی جو تمہیں پسند ہو۔ ویسے بھی ہم سائنس اسٹار جا رہے ہیں، ایلیکس فوراً بولا تھا۔ اوہ وہاں، پھر تو ہم کوئی بھی مووی دیکھ سکتے ہیں اپنی پسند کی۔ ہاں، آخر کانٹیکٹس کا کوئی تو فائدہ ہو۔ سائنس اسٹار کا آنر ایلیکس کا جاننے والا تھا۔ وہ اب اسے کچھ موویز کے نام بتا رہا تھا۔ اسپاٹ لائٹ، دی سائلنس آف لیمبس۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کبھی رومانٹک مووی تو دیکھے گی نہیں اس کے ساتھ، اسی لیے وہ سوچ سوچ کر نارمل موویز کے نام لے رہا تھا۔ نہیں، کوئی تھرلر مووی ہونی چاہیے، کوئی ایجنسی یا آرمی بیس۔ اس نے ایک نظر ایلیکس کی جانب دیکھ کر پوچھا، پھر واپس نظریں سامنے دوڑاتے ہوئے منظر پر جما لیں۔ اوکے، پھر اینیمی آف دی اسٹیٹ۔ رکو، میں گوگل کرتا ہوں۔ آخر یہ گوگل کب کام آئے گا؟ اس نے کہتے ساتھ ہی موبائل نکالا۔ دی 355 اور دی بانڈ سیریز۔ اس نے چند سرچز کے بعد وہ بولا تھا۔ اوکے، ایلیکس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ دی 355 پرفیکٹ ہے، انمتا سوچ کر بولی تھی۔ اوکے، ایلیکس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ مووی کتنی اچھی تھی نا؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے جب انمتا گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ تمہیں پسند آئی؟ مجھے تو بہت پسند آئی۔ ISI ایجنٹس مجھے ہمیشہ سے بہت پسند ہیں۔ کاش میں بھی جوائن کر سکتی، لیکن میں نے بہت انجوائے کیا۔ تمہیں اچھی نہیں لگی کیا؟
وہ الٹا چل رہی تھی۔ نظریں ایلیکس کے چہرے پر جمی تھیں، جو بہت محبت سے مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تمہیں پسند آئی؟ تو مطلب مجھے بھی بہت اچھی لگی اور میں نے بہت انجوائے بھی کیا۔ وہ جھک کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں لنچ کرنے کے بعد ریسٹورانٹ کے لان سے گزرتے اب گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اوہ، 4 بج گئے، چلو اب چلتے ہیں، مجھے ایک بہت ضروری کام سے بھی جانا ہے۔ ایلیکس اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے بولا۔ اوکے۔ انمتا بھی حامی بھر کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر ویکینڈ پر اس طرح آؤٹنگ کے لیے آنا چاہیے۔ اب دیکھو نا، ڈیڈ بھی امریکہ چلے جائیں گے، پھر موم مجھے اکیلے ڈرائیو نہیں کرنے دیں گی۔ تم چلو گے نا ایلیکس؟ وہ اس کی طرف دیکھتے چہرے پر معصومیت بکھیرے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی۔ اوکے، ایلیکس نے یک لفظی جواب دیا۔ اب وہ موبائل آن کیے بیٹھا تھا اور انمتا ڈرائیو کر رہی تھی۔ تب ہی اس کی نظر سامنے سے آتی ٹرالی ٹرک پر پڑی، جو کہ بہت بڑا تھا۔ اس نے ہذیانی انداز میں گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل دوسری جانب گھمانے کا سوچا ہی تھا کہ اسے وہاں سے ایک اور گاڑی آتی نظر آئی۔ یہ ایک ہیوی روڈ تھا، معمول کے مطابق روڈ پر گاڑیوں کا کافی رش تھا۔ ایلیکس! ایلیکس نے نظریں موبائل سے ہٹا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے کی رنگت یکدم اڑی ہوئی تھی۔ پھر سامنے دیکھ کر سمجھتے ہوئے فوراً اسٹیئرنگ وہیل اپنی سائڈ پر گھمایا تھا، جس کے باعث ان کی گاڑی درخت سے جا لگی اور سر ڈیش بورڈ سے ٹکرائے تھے۔ آہ! انمتا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ ایلیکس سنبھل کر فوراً گاڑی سے باہر آیا تھا، دوسری طرف کا لاک کھول کر اسے باہر نکلنے میں مدد کی۔ تم ٹھیک ہو؟ ایلیکس کے چہرے پر اس کے لیے فکر مندی تھی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنا سر پکڑتے ہوئے چہرہ اوپر کیا۔ ایلیکس، تمہارے ماتھے سے خون بہہ رہا ہے۔ ایلیکس نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنا ماتھا چھوا۔ خون کے چند قطرے اس کی ہتھیلی پر آ لگے۔ وہ مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی ہی لگی ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ ایلیکس، پکا نا؟ تم نہیں بتاؤ گے نا ماما کو؟ انمتا چہرے پر فکر مندی لیے ہر تھوڑی دیر بعد یہی بات دہراتی تھی۔ آنکھوں کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ کافی محنت کے باوجود بھی اب تک ایلیکس اسے یقین دلانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا کہ وہ اس حادثے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے گا۔ وہ دونوں اس وقت ایک قریبی پارک کی بینچ پر بیٹھے تھے۔ گاڑی ایلیکس نے ریپیئرنگ کے لیے بھجوا دی تھی۔ اچھا، میں ماما اور ڈیڈ کو کہوں گی کہ تمہیں گاڑی چاہیے تھی میری۔ وہ بتی سی نکالے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی، جو گھنٹے سے اس کے عجیب و غریب منصوبے سن کر اب پک چکا تھا۔ اوکے، ٹھیک ہے، جو تمہیں صحیح لگے کہہ دینا، اور مجھے ٹیکسٹ کر کے ضرور بتا دینا کہ کیا کہا ہے۔ لیکن مجھے ابھی سوچنا پڑے گا سب۔ ابھی اس کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سامنے سے کین آتا دکھائی دیا۔ وہ ابھی بھی آفس ویئرز میں ملبوس تھا، شاید وہ آفس سے سیدھا یہیں آیا تھا۔ ایلیکس اسے آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا، لیکن انمتا ابھی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ چلنا نہیں ہے کیا؟ ایلیکس نے 2 قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ اسے ساتھ نہ پا کر واپس پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تیز ہوا کے باعث اس کے کھلے بال چہرے کے اطراف میں جھول رہے تھے اور چہرے پر بے رخی لیے وہ کسی خفا شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کیتھرین، چلیں؟ کین پیچھے کھڑا مسکراہٹ دبائے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ کیتھرین صحیح کہتی ہیں، ان کے ساتھ تو ایلیکس واقعی
سچ میں بدل جاتا ہے۔ تو بیٹا اسے اندر آنے کا تو کہتی۔ ہیلن کچن میں مصروف سی گروسری کی لسٹ بناتے ہوئے انمتا کو کہہ رہی تھی کہ اسے الیکس کو یوں باہر سے ہی نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ موم، اس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اسی لیے وہ جلدی چلا گیا۔ انمتا بوتل سے پانی کا گلاس میں انڈیلتے ہوئے بولی، اور میری نیو گاڑی بھی لے گیا ہے، ضرور اپنے دوستوں کے سامنے شو آف کرے گا۔ وہ منہ بنائے بولی، بیٹا ایسے نہیں کہتے، اور وہ تو خود اتنی گاڑیاں تبدیل کرتا ہے، اسے بھلا تمہاری گاڑی سے شو آف کرنے کی کیا ضرورت؟ ہیلن نے فوراً اپنی بیٹی کو غلط بات پر ٹوکا۔ موم، ڈیڈ کہاں ہے؟ انمتا نے فوراً بات بدلی، ساتھ ہی اپنے بیگ سے موبائل نکالا۔ تمہارے ڈیڈ اپنے کسی دوست کی طرف گئے ہیں ملنے۔ طلحہ کی وائس نوٹ۔ طلحہ کی طرف سے اسے واٹس ایپ پر کچھ پیغامات موصول ہوئے تھے۔ اوکے موم، میں روم میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنا بیگ اور موبائل تھامے اجازت لیتی روم میں آ گئی۔ السلام علیکم، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وائس نوٹس ان 2 پیغامات پر مشتمل تھے۔ ضروری بات؟ اس نے زیر لب دہرایا، ساتھ ہی سے کال ملائی۔ پہلی ہی رنگ پر اس نے کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ دوسری جانب طلحہ کی آواز ابھری، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، الحمدللہ۔ خاموشی، خاموشی، آپ نے کوئی ضروری بات کرنی تھی؟ انمتا نے خاموشی کا تسلسل توڑا۔ طلحہ اس وقت اپنے روم میں بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد بہت سے ڈاکیومنٹس بکھرے تھے۔ آج یہ کمرہ، طلحہ کا کمرہ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا، وہ کسی اور ہی خیالوں میں کھویا تھا۔ جب انمتا کی آواز پر اس پر چھایا گہرا طلسم ٹوٹا، وہ مسکرا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ وہ کیا ہم مل سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو؟ طلحہ نے بغیر کسی لگی لپٹی کے اپنی بات کہی تھی۔ جی ضرور، لیکن کہاں؟ انمتا نے کچھ سوچ کر حامی بھری۔ طلحہ کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ بکھری، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک دم سے وہ کسی اور ہی دنیا میں کھو گیا ہو، جہاں پرندے اپنی موج میں آسمان میں غوطے لگا رہے ہوں۔ کھلا کھلا آسمان، ٹھنڈی ہواؤں میں رقص کرتے سرسبز درخت، ساتھ ہی بہتی ایک طویل شفاف نہر جس میں جھانکو تو اپنا عکس واضح ہوتا ہے، ہلکی ہلکی بارش، اور ارد گرد بکھری پھولوں کی وادیاں جس کے درمیان وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی اطراف میں بازو پھیلائے ویسے ہی بچوں کے سے انداز میں چہرہ اوپر کیے گول گول گھوم رہی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ طلحہ، طلحہ، جی، میں پوچھ رہی تھی کہ کہاں ملنا ہے؟ نیلی آنکھوں والی لڑکی نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ وہ ایک شاپ، اس کے منہ سے خود بخود ادا ہوا تھا۔ ایک شاپ میں؟ انمتا نے تصدیق چاہی۔ جی، بک شاپ میں، اس نے دوبارہ دہرایا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں کچھ بکس بھی لے لوں گی۔ انمتا نے مسکرا کر حامی بھری، پھر آج ہی ملتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، طلحہ نے اس کے پوچھنے پر فوراً حامی بھری، آج 5:30 تک میں پہنچ جاؤں گی۔ جی ٹھیک ہے، میں بھی ایگزیکٹ ٹائم پر آ جاؤں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ابھی 5 بجے ہیں، مطلب صرف آدھا گھنٹہ ہے، اگر میں پیدل جاؤں گی تو 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گی۔ انمتا موبائل پر ہی ٹائم دیکھتے ہوئے سوچنے لگی،
بک مارٹ ان کے گھر سے پیدل 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ اس نے آئینے میں خود کا جائزہ لیا، پھر کپڑے نکالنے کے لیے الماری کی جانب بڑھ گئی۔ طلحہ بک مارٹ سے تھوڑا فاصلے پر بلیک جینز اور ہم رنگ شرٹ میں ملبوس، ساتھ سفید رنگ کی جیکٹ پہنے، بالوں کو جیل کی مدد سے پیچھے کی جانب جمائے، گہری بھوری آنکھوں میں سنجیدگی واضح تھی۔ وہ گاڑی سے پشت ٹکائے پرسوچ نگاہوں سے سیٹ میں دیکھ رہا تھا جب وہ اسے اپنی جانب بڑھتی نظر آئی۔ وہ اس وقت سیاہ رنگ کے لمبے کوٹ، جینز اور ہم رنگ جوتوں میں ملبوس تھی، ساتھ ہم رنگ سکارف گلے کے گرد لپیٹے، سر پر ہم رنگ ٹوپی جمائے، آنکھوں پر سیاہ گوگلز جس میں اس کی پرکشش نیلی آنکھیں قید تھیں۔ سنجیدہ سی آج وہ کسی ISI لیڈی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شاید یہ آج کی دیکھی گئی مووی کا اثر تھا۔ سنجیدہ سے کھڑے طلحہ کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ساحرہ اس کی طرف چلتی آ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن یکدم ہی بڑھی تھی۔ یہ جو بھی ہو رہا تھا سب پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف چہرہ کیا۔ وہ قریب آ رہی تھی اور فاصلہ یکدم ہی سمٹا تھا۔ السلام علیکم، وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ گویا ہوئی۔ اس کی آواز پر طلحہ انصاری پر چھایا تبسم ایک بار پھر سے ٹوٹا تھا۔ اس نے فوراً اس کی جانب دیکھا۔ وعلیکم السلام، اس کی زبان سے ادا ہوا۔ اس کے ساتھ وہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے بولنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ حق کہاں تھا؟ وہ آج کہہ دے گا جو اس کے دل میں ہے۔ وہ یہی سوچ کر آیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے بک مارٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ 4 دن بعد میں اسلام آباد جا رہا ہوں ٹریننگ کے لیے، کوکولے اکیڈمی، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ لائبہ سے میری بات ہو گئی ہے، اب آپ کو قرآن وہ سکھائے گی۔ انمتا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ مطلب؟ پھر آپ واپس کب آئیں گے؟ اس کے اس سوال پر طلحہ کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ جو سیٹ میں دیکھتا ہوا چل رہا تھا، نظریں اس کی جانب گھمائیں جو اسے ہی دیکھتے ہوئے اپنے سوال کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ شکر ہے آج اس کی نیلی آنکھوں پر گوگلز جمے تھے، ورنہ طلحہ انصاری کو ان آنکھوں کے سوا شاید سب نظر آنا بند ہو چکا تھا۔ شاید 6 ماہ یا 1 سال۔ وہ اپنی جینز کی جیبوں میں ہاتھ لیے پرسکون انداز میں چلتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بک مارٹ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ بک مارٹ بہت وسیع پیمانے پر بنایا گیا تھا، جس میں شاید دنیا کی ہر ادب و نسب کی کتابیں موجود تھیں۔ بڑے بڑے قداور بک شیلف جن کے آگے شیشے سے بنے دروازے مستعدہ تھے۔ نیچے فرش پر ایک لال رنگ کا طویل کارپیٹ بچھا تھا جو پورے بک مارٹ میں پھیلا ہوا تھا۔ باہر سے بک مارٹ کی عمارت جتنی قدیم نظر آتی تھی، اندر سے بھی اس کی چھت اتنی ہی قداور اور خوبصورت تھی۔ دیوار پر مختلف اقسام کے نقش و نگار بنے تھے، جسے دیکھ کر کسی پرانے ورثہ کا خیال ذہن میں آتا تھا۔ ان دونوں نے جوتے باہر ہی جوتوں کے کبرڈ میں رکھے تھے، جو کہ انتظامیہ کی جانب سے بنائے گئے تھے کیونکہ اس بک مارٹ کے اندر جوتے لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس جگہ کا نام بک مارٹ نہیں بلکہ بکس ہیون ہونا چاہیے تھا۔ انمتا نے بک مارٹ کے اطراف میں نظریں گھما کر بولا تھا۔ میں بھی آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔
طلحہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو اب ایک کتاب اٹھائے، نیلی آنکھوں پر گوگلز جمائے، نیلی آنکھوں پر سے گوگلز ہٹائے، اس کتاب کا جائزہ لیتی پشت دیوار سے ٹکائے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ جی کہیں۔ طلحہ کو تمہید باندھنے پر انمتا نے اسے فوراً کہنے کی اجازت دی۔ وہ لب کھولتا اور واپس بند کرتا تھا۔ سوچنا جتنا آسان تھا، کہنا اتنا ہی مشکل۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کیا اور پھر آنکھیں کھولی۔ انمتا میں آپ سے۔ تب ہی انمتا کے موبائل پر بیل ہوئی۔ اوہو، الیکس! اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک الوہی سی چمک تھی۔ اس کے موبائل پر الیکس کی کال تھی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی ایک کال پر وہ جی اٹھی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے طلحہ سے معذرت کرتی فون سننے کے لیے دوسری طرف گئی تھی، اور طلحہ وہ بس اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی وہیں جمی تھی جہاں سے وہ ابھی مسکراتی ہوئی گزری تھی۔ آج طلحہ انصاری کو احساس ہوا تھا کہ ظالم محبت نہیں، ظالم تو وقت ہوتا ہے، جو جب چاہے کسی کے بھی نصیب میں فیصلہ سنا دے۔ ایک مسلم مذہب سے تعلق رکھنے والی لڑکی کی شادی کسی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی، لیکن وقت کا کیا پتہ کہ وہ کب کون سا کھیل کھیل دے۔ وقت کی چالوں سے کوئی واقف نہیں کہ کب وہ فاتح بنا دے اور کب ہرا دے۔ اس کے چہرے پر اذیت اور دکھ سب کچھ تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے رکھی ایک کتاب پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر سامنے رکھی وہ کتاب اٹھائی جس کا کور جامنی رنگ کا تھا۔ ہیلنگ یور ہارٹ اینڈ سول، اس نے زیر لب دہرایا۔ کتاب پر انگریزی حرف میں بڑا بڑا لکھا تھا، اور اس کے بالکل نیچے ایک سائٹ پر لکھاری کا نام تھا، ڈورین برچو۔ وہ اس کتاب پر روئے گئے ٹائٹل کو اتنی محویت سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کب واپس آئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ طلحہ، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اس ساحرہ کی آواز پر طلحہ انصاری پر چھایا طلسم ٹوٹا۔ جی۔ وہ جو قریب رکھی چیئر پر گم سم سا بیٹھا تھا فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، وہ بس آپ کی قرآنی تعلیم کے متعلق یہ بات کرنی تھی، وہ پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں لائبہ سے سبق لے لیا کروں گی روز، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر ایک ہی دم اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ طلحہ، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک مسلم لڑکی کا نکاح کسی غیر مذہبی مرد سے نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے اس پر ریسرچ بھی کی تھی۔ جی، آپ نے صحیح پڑھا تھا، ایسا ہی ہے۔ طلحہ بغیر سوچے سمجھے فوراً بولا تھا۔ اس کے انکشاف پر انمتا کے چہرے پر یکدم سی اداسی امڑ آئی تھی۔ کیا آپ میرے لیے دعا کریں گے کہ جو میں چاہتی ہوں وہ ہو جائے؟ ہمیں اللہ سے وہ نہیں مانگنا چاہیے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ اس سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں اس سے نواز دے۔ طلحہ نے دل میں سوچا تھا وہ یہی الفاظ اسے بھی کہہ دینا چاہتا تھا، لیکن اب اس کا دل مزید یہاں رکنے اور کچھ کہنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میں دعا کروں گا، اللہ آپ کو وہ عطا کرے جو آپ کے حق میں بہتر ہو، وہ اداسی سے مسکرا کر کہتا کاؤنٹر کی طرف بڑھا تھا۔ یہ اداسی اس کے دل میں پھیلی تھی جسے وہ چہرے سے عیاں نہیں کر سکتا تھا۔ انمتا بھی اداسی سے مسکراتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ پیمنٹ کلیئر کرنے کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ باہر آئے تھے۔
سرد شام میں روڈ پر گاڑیوں اور لوگوں کی چہل پہل سے رونق لگی تھی۔ دور افق پر ڈھلتا سورج بھی ان دونوں کے اداس چہروں کو دیکھے خود بھی اداسی سے مسکرا رہا تھا۔ کیا کوئی جانتا تھا کہ اگلے پہر کیا ہونے والا تھا؟ کس کی زندگی میں کس نے اور کب رنگ بھرنے تھے؟ وہ دونوں ہی مخالف سمتوں کی طرف چل دیے تھے۔ کیا ان کی سمت ہمیشہ مخالف ہی رہنے والی تھی؟ یا زندگی میں وہ موڑ بھی آئے گا جس کی خواہش طلحہ انصاری نے کی تھی؟ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، شاید میں بھی نہیں، کیونکہ ایک لکھاری کا قلم کب اور کس موڑ پر کیا لکھ دے، یہ تو شاید لکھاری خود بھی نہیں جان سکتا۔ انمتا نے فکر مندی سے آئی برو جھکائی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی، جس کے جواب میں الیکس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اسے پرسکون رہنے کو کہا تھا۔ الیکس اس کی گاڑی لے کر آیا تھا، جو کہ اس نے باہر گیراج میں ہی کھڑی دیکھ لی تھی، اور اب شاید وہ تصدیق بھی چاہتی تھی کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ مسٹر ایتھن اور ہیلن دونوں ایک بڑے سائز کے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے والے صوفے پر الیکس اور انمتا آ کر مسٹر ایتھن اور ہیلن کے درمیان میں بیٹھ گئی تھی۔ میز پر ریفریشمنٹس رکھی تھیں، مطلب الیکس کو آئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ الیکس اپنے چچا سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا۔ اوکے چاچی۔ ہیلن سے بھی اجازت لی، پھر ایک نظر انمتا کی جانب دیکھتا اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھائے وہ باہر کی جانب بڑھا تھا۔ کیتھرین بیٹا، میں اور تمہارے بابا تمہارے بڑے پاپا کی طرف جا رہے ہیں، تم چلو گی ساتھ؟ نہیں موم، میں آج بہت تھک گئی ہوں، اب میں بس آرام کروں گی، وہ ہیلن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو ملازمہ کے ساتھ کھانے کے برتن اٹھوا رہی تھیں۔ مسٹر ایتھن موبائل پر مصروف تھے۔ پھر وہ اپنا ہینڈ بیگ اٹھائے وسیع سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، تم ایسے ہی پریشان ہو رہی تھیں۔ انمتا موبائل کان سے لگائے اپنی بات کہہ کر اب ہنس رہی تھی۔ ہاں، تم ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، کوئی بھوت نہیں ہوتا، شاید یہ ہماری کسی روم میٹ کی شرارت ہو، کوئی بھوت نہیں ہوتا۔ اس نے ساتھ ہی آنکھیں بند کی تھیں۔ لائبہ نے کہنے سے زیادہ شاید خود کو تسلی دی تھی۔ انمتا پھر سے مسکرا دی۔ یہ دیکھیں، آپ کی صاحبزادی ایک عدد گاڑی کی مالک تو بن گئی ہیں، لیکن گاڑی کی چابیاں سنبھالنی نہیں آتیں۔ ہیلن میز پر سے گاڑی کی چابیاں اٹھائے بولی، جو تھوڑی دیر پہلے الیکس انمتا کو دے کر گیا تھا اور وہ میز پر ہی رکھ کر بھول آئی تھی۔ چلیں پھر ہم بھی آج لیمبرگینی میں چلتے ہیں، مسٹر ایتھن شرارت سے بولے، جس پر ہیلن مسکرا دیں۔ چلیں، پھر جلدی واپس بھی آنا ہے، چلیے، ہم تو آپ کے ہی انتظار میں پلکیں جھکائے بیٹھے ہیں۔ ایتھن بھی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پیچھے آئے تھے۔ رات کے 10:30 ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی موم اور ڈیڈ کو آنے میں دیر ہو جائے گی، اسی لیے وہ سوئی نہیں تھی۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، سر کو اچھی طرح اسکارف سے ڈھانپے، تھوڑا اٹک اٹک کر، لیکن اس کی آواز اور الفاظ ادا کرنے کا طریقہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ بالکل طلحہ کی طرح الفاظ ادا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ بہت محویت اور غور سے دیکھ کر ہر لفظ ادا کر رہی تھی۔ اچانک ہی سے بہت سی گاڑیوں کے رکنے اور ہارن بجنے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ وہ کسی ایمبولینس کا سائرن تھا۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔
وہ فوراً قرآن کو احتیاط سے اوپر شیلف میں رکھتی ٹیرس کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے ہاتھ مضبوطی سے ریلنگ پر جمے تھے۔ ایلکس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں وہ مسترب سی کھڑی تھی، پھر نظریں واپس جھکا لیں۔ اسحاق انکل، لائبہ کے بابا ابھی ہی اپنی گاڑی سے نکلے تھے، جن کی دوسری طرف شاید طلحہ بیٹھا تھا۔ اس نے گاڑی ریورس کی تھی اور واپس سڑک پر دوڑا دی تھی۔ وہ واپس چلا گیا تھا۔ باہر اب مزید رش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل 20 منٹ سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی برف کا مجسمہ ہو جو ہلنے جلنے سے قاصر ہے۔ کوئی اس کا دروازہ مسلسل بجا رہا تھا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے دروازہ توڑ دیا تھا۔ وہ ایلکس اور طلحہ تھے، ان کے ساتھ ہی لائبہ کھڑی تھی۔ تینوں کے چہروں کی رنگت اس وقت اڑی ہوئی تھی۔ لائبہ فوراً اندر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ دونوں بھی ساتھ ہی اندر آئے تھے۔ اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کر لائبہ بھی اس کے ساتھ لگ کر بیٹھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جو کہ ٹھنڈا برف تھا۔ انمتا، لائبہ نے اسے دھیرے سے پکارا، جس سے اس کا سکتہ ٹوٹا اور اس کی نظروں کا رخ لائبہ کی جانب کیا۔ لائبہ اس کے ٹھنڈے برف ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیے بیٹھی مسلسل اسے پکار رہی تھی۔ انمتا! لائبہ کے اسے پکارنے پر دور کھڑے ایلکس کی آنکھوں میں یکدم ہی طیش آیا تھا۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں اور طلحہ انصاری کی نظریں اس وقت اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھیں۔ ایلکس تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے یہ سب سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ آج اس کا شک یقین میں بدلا تھا۔ مسٹر ایتھن اور ہیلن کا ایک کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ موقع پر موجود لوگوں نے ہاسپٹل انتظامیہ کو یہی رپورٹ دی تھی، جس پر ہسپتال کے ریسیپشنسٹ نے مسٹر ایتھن کو موبائل میں مقید نمبرز میں سے اسحاق انصاری صاحب کے نمبر کو پہچان لیا تھا۔ وہ ان کے جانکار تھے۔ آخر وہ سیاست سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے ان کے جانکار اور رعب و دبدبہ بہت تھا۔ ان کی کال ملتے ہی اسحاق انصاری صاحب فوراً طلحہ کے ہمراہ ہاسپٹل آئے تھے۔ پھر طلحہ نے ایتھن صاحب کے موبائل سے ایلکس کا نمبر لے کر اسے معاملے کی اطلاع دی تھی۔ ہیلن موقع پر ہی دم توڑ گئی تھیں۔ ان کے مقابل بھی جن کے ساتھ کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، انہوں نے بھی موقع پر ہی موت کو گلے لگا لیا تھا۔ ایتھن صاحب کی سانسیں تھیں، لیکن وہ بھی زیادہ دیر تک برقرار نہ رکھ سکے اور وارفانی سے کوچ کر گئے۔ تدفین ہو چکی تھی۔ لائبہ پوری رات اس کے ساتھ ہی تھی۔ اگلے دن دوپہر میں وہ طلحہ کے ہمراہ گھر آ گئی تھی۔ انمتا کی بڑی ماما اور ماریا دونوں پہلی فلائٹ سے صبح کے وقت ہی پاکستان پہنچ گئی تھیں۔ انمتا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ نہ وہ کسی سے بولتی تھی، نہ ہی جواب دیتی تھی۔ ساتھ ہی ماریا اسے خود سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے بھی لائبہ کی طرح لاکھ کوششیں کی، لیکن وہ ویسی ہی تھی، خاموش۔ نہ کچھ کھاتی تھی، نہ پیتی تھی، نہ ہی اپنے ہونے والے نقصان کا اظہار کرتی تھی۔ جی ڈیڈ، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ایلکس، اس کے موم ڈیڈ، بڑے پاپا اور بڑی ماما، اور ایلکس چہرے پر بیزاریت لیے سب کو بتا رہا تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ نیچے انمتا کے اسلام قبول کر لینے پر ان سب کے چہروں پر مختلف تاثرات امڑ آئے تھے۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ اب وہ ہمارے خلاف جائے گی، ہمارے مذہب کے خلاف۔ آخرت میں تو سزا اس کے لیے تیار ہے، لیکن میں دنیا کو بھی اس کے لیے جہنم سے بڑھ کر بنا دوں گا۔
جاؤ ریا، اسے لے کر آؤ۔ بڑے پاپا نے نخوت سے سب بول کر اسے اب ریا کو انمتا کو لانے کا حکم دیا تھا، جو کہ ان کا غصہ و غضب اور تیش سے لال آنکھیں دیکھ کر فوراً اٹھی تھیں۔ چلو نیچے، تمہیں بڑے بھائی صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر رکھائی سے بولی تھی، چچی ابھی اس کی طبیعت۔ ابھی ماریا نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، انہوں نے فوراً اس کی بات کاٹی، مری تو نہیں ہے نا ابھی؟ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ چلو نیچے۔ ان کے لہجے میں تلخی تھی، وہ اب اسے بازو سے کھینچتی نیچے لے کر جا رہی تھیں۔ ماریا نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوراً ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھیں۔ اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ اب انمتا کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ اس کی نظر انمتا کے موبائل پر پڑی، اس نے فوراً سائڈ ٹیبل سے انمتا کا موبائل اٹھایا۔ صرف ایک ہی انسان تھا جو اس وقت بغیر کسی ذاتی مفاد کے اس کی مدد کر سکتا تھا۔ ہاں، وہی تو تھا جس کی آنکھوں میں ماریا نے وہ سب کچھ دیکھا تھا جو شاید انمتا نہیں دیکھ سکی تھی، ایک سچی اور بے لوث محبت۔ اس نے فوراً طلحہ کو کال ملائی، ساتھ ہی اپنے موبائل میں بھی اس کا نمبر سیو کیا۔ وہ ہذیانی انداز میں کمرے کے دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ پلیز اٹھا لو طلحہ، پلیز۔ خوف سے اب اس کی آنکھیں جھلکنے لگی تھیں، وہ اپنے سر کو تھامے مسلسل اس کو فون ملا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کی مسحور کن آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ہیلو، ہیلو، وعلیکم السلام۔ ہیلو طلحہ۔ جی بولے، میں طلحہ بات کر رہا ہوں۔ آر یو اوکے؟ اس نے دوسری جانب نفوس کی آواز میں خوف محسوس کر کے پوچھا تھا۔ میں ماریا، کیتھرین کی کزن۔ یہاں سب کو پتہ چل گیا ہے کہ کیتھرین نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ بہت معصوم ہے، میں نہیں جانتی کہ سب اس کے ساتھ کیا کریں گے، وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے۔ پلیز طلحہ، آپ اسے بچا لیں، آپ کے علاوہ میں کسی کو بھی مدد کے لیے نہیں کہہ سکتی۔ وہ روتے روتے ایک ہی سانس میں سب کہہ گئی تھی۔ طلحہ کے سر پر جیسے آسمان گرا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے تھے۔ آپ فکر مت کریں، میں ابھی آ رہا ہوں، اس کے کہتے ہی کال منقطع کر دی تھی۔ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ بڑے پاپا سربراہی صوفے پر بیٹھے اس سے مخاطب ہوئے، جس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے لڑکی۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ اب چلائے تھے، جس سے وہ سہم کر تھوڑا پیچھے ہوئی، پھر سنبھل کر بولی، جی۔ اس نے بغیر کسی ڈر یا خوف کے قبول کیا تھا۔ میں ایک مسلمان ہوں، اللہ ایک ہے، یسوع مسیح اس کے بھیجے گئے پیغمبر ہیں، اور حضور اکرم۔ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ بڑے پاپا نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک سے گال پر جڑ دیا تھا، جس سے وہ لڑکھڑا کر دور جا گری تھی۔ باقی کے تماشائی کھڑے صرف تماشا دیکھ رہے تھے، کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ روک سکے۔ انہوں نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا ہلا کر کہا، میرے بھائی کے کیے گئے احسانوں کا بدلہ اب اس طرح دے گی یہ لڑکی؟ انہوں نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا ہلا کر کہا۔ وہی پاگل تھا جو اس لے پالک کو اپنی اولاد بنا کر پال رہا تھا۔ بڑے پاپا اپنی ہی دھن میں بول رہے تھے، یہ احساس تک نہ تھا کہ قدرت نے ابھی اسے کتنی بڑی آزمائش سے گزارا ہے۔